آج ہم ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے، ای سپورٹس۔ تو سوچیں، کوئی ہے جو ایک گیمنگ ٹورنامنٹ کروانا چاہتا ہے، چاہے بالکل چھوٹا سا ہو، محلے کی سطح پر، بالکل، یا پھر بہت بڑے پیمانے پر۔ سوال یہ ہے وہ شروع کہاں سے کرے؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس اسپورٹ اکیڈمی کا ایک بہت ہی تفصیلی کورس ہے۔ اور یہ سوال اس وقت بہت اہم ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ اچھا؟ یہاں 34 ملین سے زیادہ گیمرز ہیں۔ ملک کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے، یعنی توانائی اور شوق سے بھرپور۔ واہ! اور سب سے اہم بات، مارکیٹ ہر سال تقریباً 22% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے بہت زبردست موقع ہیں۔ یہ صرف ایک شوق نہیں رہا، نہیں، یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس گفتگو میں ہمارا مقصد صرف خشک معلومات دینا نہیں، بلکہ ایک سفر طے کرنا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے خیال سے شروع کریں گے۔ چلو ایک ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، ہاں، اور اسے ایک کامیاب ایونٹ کی شکل دینے تک کے ہر قدم کا جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہم اس کورس کے 8 ماڈیولز کو اپنی گائیڈ بنائیں گے۔ تو آئیے اس سفر کے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ اس گائیڈ کا ایک مرکزی خیال ہے، چھوٹا آغاز کریں۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ چھوٹا آغاز کریں کا مطلب صرف بجٹ کم رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی چھوٹا رکھنا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ آپ کا پہلا ایونٹ ایک سیکھنے کا تجربہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اصول ایک چھوٹے ایونٹ پر لاگو ہوتے ہیں وہی ایک بڑے ایونٹ کی بنیاد بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان سب کی شروعات ہوتی ہے ایک واضح ہدف سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں ایک کامیاب ٹورنامنٹ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ہدف نہیں ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ تو ایک خواہش کو ایک ٹھوس ہدف میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ گائیڈ میں سمارٹ اہداف کی بات کی گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سمارٹ ایک فریم ورک ہے: اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ۔ تو کامیاب ٹورنامنٹ کی خواہش کو اگر ہم سمارٹ ہدف میں بدلیں تو وہ کیسا لگے گا؟ وہ کچھ ایسا ہوگا: میں 15 مارچ تک لاہور میں 64 کھلاڑیوں کا ویلورینٹ ٹورنامنٹ منعقد کروں گی، جس کی لائیو سٹریم پر 500 سے زیادہ لوگ دیکھیں اور ایونٹ کے بعد 90% مثبت فیڈ بیک حاصل ہو۔ واہ! اب اس میں سب کچھ واضح؟ جی، یہ مخصوص ہے، اس کے نتائج کو ناپا جا سکتا ہے، یہ قابل حصول ہے، اور اس کی ایک تاریخ مقرر ہے۔ یہ تو سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ یہاں اچیویبل یعنی قابل حصول والا حصہ بہت اہم لگتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ پاکستان میں شاید کوئی پہلی بار میں ہی 1000 لوگوں کا لین ایونٹ کروانے کا سوچے تو وہ اسپیسیفک تو ہوگا، لیکن شاید اچیویبل نہ ہو۔ بالکل، اور یہیں سے حقیقت پسندی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بہترین سمارٹ ہدف بھی بغیر ایندھن کے صرف ایک خواب ہے، اور وہ ایندھن ہے پیسہ۔ بجٹ گائیڈ میں اس کی تقسیم کیسے بتائی گئی ہے؟ اس میں ایک بہت عملی فارمولا دیا گیا ہے۔ کل بجٹ کا 30 سے 40% انعامی رقم کے لیے، ٹھیک ہے، 20 سے 30% جگہ اور سامان کے کرائے کے لیے، 15 سے 25% پروڈکشن اور سٹاف پر، اور باقی مارکیٹنگ وغیرہ پر۔ صحیح۔ لیکن اس بجٹ کا سب سے اہم، سب سے ضروری حصہ وہ 10 سے 15% ہے، جسے کانٹینجنسی یا ہنگامی فنڈ کہا جاتا ہے۔ کنٹینجنسی فنڈ، یہ تو وہ چیز ہے جسے لوگ سب سے پہلے کاٹتے ہیں تاکہ بجٹ کم ہو جائے۔ لیکن اس گائیڈ میں اسے ناقابل مصالحت یعنی نان نیگوشیبل کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوگا۔ یہ منفی سوچ نہیں، یہ تجربہ ہے۔ واقعی؟ مجھے ایک ایونٹ یاد ہے جہاں میچ سے ٹھیک پہلے جنریٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس کانٹینجنسی فنڈ تھا، جس سے فوراً ایک اور جنریٹر کا انتظام کیا گیا۔ اچھا۔ 90% بجٹ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ وہ انشورنس پالیسی ہے جس کی آپ امید کرتے ہیں کہ ضرورت نہ پڑے، لیکن جب پڑتی ہے تو وہ آپ کو بچا لیتی ہے۔ واہ! یہ تو کسی بھی نئے آرگنائزر کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ جی بالکل۔ یعنی یہ مت سوچیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، بلکہ یہ مان کر چلیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، منصوبہ بن گیا، بجٹ تیار ہے، اب میدان کہاں سجایا جائے؟ لین ایونٹس کے لیے جگہ کی کیا اہمیت ہے؟ جگہ صرف ایک کمرہ نہیں ہوتی، یہ آپ کے ایونٹ کا دل ہے، اور اس دل کو چلانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے: بجلی اور انٹرنیٹ۔ صحیح۔ اور ماہرین ان کی تفصیل میں بہت گہرائی میں جاتے ہیں۔ بجلی کا حساب دیکھیں، ایک اچھا گیمنگ پی سی تقریباً 500 واٹ بجلی لیتا ہے۔ 500 واٹ؟ جی،
अगर आप 10 पीसी चला रहे हैं तो ये 5000 वॉट हो गए। ये तकरीबन 5 एयर कंडीशनर एक साथ चलाने के बराबर है। ओह, तो इन्हीं किसी आम घरेलू एक्सटेंशन कॉर्ड में नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। और गाइड में 30% बफर रखने का भी मशवरा दिया गया है। यानी अगर हिसाब 5000 वॉट बनता है तो 6500 वॉट की तैयारी करें। ये तो बहुत ज्यादा एहतियात लगती है। ये एहतियात नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म है। एक सर्किट ट्रिप होने का मतलब है आधे घंटे की ताखीर और खिलाड़ियों का गुस्सा। सही बात है। जहां तक इंटरनेट का ताल्लुक है, कम से कम 100 MBPS का सिमेट्रिक कनेक्शन चाहिए। सिमेट्रिक यानी अपलोड और डाउनलोड स्पीड बराबर हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपलोड स्पीड बहुत जरूरी होती है। बहुत ज्यादा। और हमेशा तार वाले यानी वायर्ड कनेक्शन को तरजीह दें। वाईफाई पर भरोसा करना एक बड़ा जुआ है। और हाँ, एक 4G या 5G डिवाइस बतौर बैकअप रखना लाजमी है। लाजमी है। और बाकी सामान की लंबी फहरिस्त भी है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स बहुत दिलचस्प हैं। जैसे ये कि खिलाड़ियों को अपने पेरिफेरल्स यानी कीबोर्ड, माउस और हेडसेट खुद लाने दें। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका खर्चा बचता है। हाँ, दूसरा, हर प्रोफेशनल गेमर अपने सामान का आदी होता है। उसे नया माउस देना ऐसा ही है जैसे किसी क्रिकेटर को अजनबी बल्ला थमा देना। बिल्कुल सही मिसाल है। वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगा। और मेरी पसंदीदा टिप, आपके पास कभी भी काफी टेप नहीं हो सकती। ये वाली टिप तो सोने में तोलने के काबिल है। जी बिल्कुल। मैंने खुद देखा है कि एक इवेंट में केबल मैनेजमेंट के लिए टेप खत्म हो गई थी और पूरा सेटअप कयामत का मंजर पेश कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें ही एक आम और एक प्रोफेशनल इवेंट में फर्क पैदा करती हैं, है ना? बिल्कुल। चलें, स्टेज सज गया, बिजली और इंटरनेट तैयार हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं। अब असल खेल कैसे चलाया जाए? यहाँ टूर्नामेंट फॉर्मेट्स की बात आती है। सिंगल एलिमिनेशन और डबल एलिमिनेशन में क्या फर्क है? ये इंतखाब आपके इवेंट की पूरी कहानी बदल सकता है। सिंगल एलिमिनेशन एक तेज बेरहम फॉर्मेट है। एक मैच हारे और आप टूर्नामेंट से बाहर। यानी कोई दूसरा मौका नहीं? कोई दूसरा मौका नहीं। ये उन इवेंट्स के लिए अच्छा है जहां वक्त कम हो और सनसनीखेजी ज्यादा दिखानी हो, लेकिन इसमें किस्मत का अमल दखल ज्यादा होता है। और डबल एलिमिनेशन, वो इससे कैसे मुख्तलिफ है? डबल एलिमिनेशन ज्यादा मुनसिफाना है। आप एक मैच हारने के बाद लूजर्स ब्रैकेट में चले जाते हैं और आपको वापसी का एक और मौका मिलता है। अच्छा। इससे बेहतरीन टीम के फाइनल तक पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें वक्त तकरीबन दुगना लगता है। तो इंतखाब इस बात पर मुनहसर है कि आपका हदफ क्या है, रफ्तार और सनसनी या इंसाफ और महारत का बेहतरीन मुजाहरा? बिल्कुल। लेकिन कोई भी फॉर्मेट एक ठोस उसूलनामे यानी रूल बुक के बगैर बेकार है। ये आपकी इवेंट का आईन है। सही। इसमें जितनी ज्यादा तफसील होगी उतने ही कम झगड़े होंगे। मसलन चेक इन का उसूल, मैच से 30 मिनट पहले डिस्कॉर्ड पर चेक इन करें वरना नाअहल। ये बहुत जरूरी है। या तौकुफ का उसूल कि एक टीम तकनीकी खराबी की सूरत में कितनी देर गेम रोक सकती है। और इसमें एक जुमला है जिसे माहिरीन सुनहरी उसूल कहते हैं, एडमिन की सवाबदीद, यानी एडमिन्स डिस्क्रेशन। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि आप हर मुमकिना मसले के बारे में पहले से नहीं सोच सकते। मुझे एक टूर्नामेंट याद है जहां एक खिलाड़ी ने गेम में एक ऐसे बग का फायदा उठाया जिसका जिक्र उसूलनामे में नहीं था। ओह, फिर क्या हुआ? वहां बहुत झगड़ा हुआ। आखिर में एडमिन ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए उस राउंड को दोबारा करवाने का फैसला किया। ये शिक एडमिन को गैर मुतवक्का हालात में मुनसिफाना फैसला करने का इख्तियार देती है। ठीक है, मुकाबला चल रहा है, उसूल वाज़े हैं, लेकिन जो लोग वहां मौजूद नहीं, उन तक ये सब कैसे पहुंचाया जाए? यहाँ प्रोडक्शन और स्ट्रीमिंग का किरदार आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये तफरीह है, ये एक शो है। और अच्छी बात यह है कि ये गाइड इस अमल को बहुत आसान बना देती है। कैसे? ये OBS स्टूडियो जैसे मुफ्त सॉफ्टवेयर की सिफारिश करती है और मखसूस सेटिंग्स भी बताती है। 1080p रेजोल्यूशन, 60 फ्रेम फी सेकंड और 6000 से 8000 kbps का बिट रेट। ये तो बहुत तकनीकी तफसीलात हैं। जी, लेकिन ये वो जादुई नंबर्स हैं जो एक आम शौकीन को भी एक बुनियादी ब्रॉडकास्टर बना सकते हैं। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। तवानाई उरूज पर है, लेकिन तनाव भी। गाइड में एक नमूना शेड्यूल है जो सुबह 7 बजे अमले की आमद से शुरू होता है। ये तो बहुत जल्दी है। इवेंट का दिन
ایک میراتھن کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اور یقین کریں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کا سٹار کھلاڑی شاید ٹریفک میں پھنس جائے، انٹرنیٹ جو کل تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا اچانک بند ہو سکتا ہے، کسی کھلاڑی کا ماؤس عین میچ سے پہلے خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس افراتفری میں حل کیا ہے؟ ہر مسئلے کا حل آپ کے بیک اپ پلان میں ہے۔ کھلاڑی نہیں آیا، آپ کے پاس ویٹنگ لسٹ ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ بند ہو گیا، آپ کا 4G 5G بیک اپ تیار ہونا چاہیے۔ سامان خراب ہو گیا؟ آپ کے پاس فالتو کی بورڈ، ماؤس اور کیبلز ہونی چاہیے۔ گائیڈ کا سب سے بڑا اصول ہے پرسکون رہیں، مسئلہ حل کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ سننے میں آسان لگتا ہے لیکن دباؤ میں کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت مشکل۔ آپ کا کام آگ بجھانا ہے، اس پر چیخنا چلانا نہیں۔ آپ کا سکون ہی پوری ٹیم کو پرسکون رکھے گا۔ تو ایونٹ ہو گیا، ایک ٹیم جیت گئی، کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل ترقی کا عمل ایونٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کچھ کام فوری کرنے والے ہیں۔ سب سے اہم، انعامی رقم کی ادائیگی۔ وہ کب تک ہو جانی چاہیے؟ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر۔ یہ آپ کی ساکھ کا معاملہ ہے۔ تیزی سے ادائیگی کریں اور کھلاڑی ہمیشہ آپ پر بھروسہ کریں گے۔ دیر کریں اور آپ سوشل میڈیا پر ایک مذاق بن جائیں گے۔ صحیح۔ اور طویل مدتی کام کیا ہیں؟ اس کے بعد آتا ہے تجزیہ۔ شرکا کو ایک فیڈ بیک فارم بھیجیں، اپنی لائیو سٹریم کے اعداد و شمار دیکھیں، اپنے بجٹ کا موازنہ کریں کہ کہاں زیادہ خرچ ہوا، کہاں بچت ہوئی، ہر چیز کو لکھیں۔ کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا؟ اور سب سے اہم سوال، اگلی بار ہم کیا بہتر کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد پہلا ایونٹ پرفیکٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کا دوسرا ایونٹ پہلے سے بہتر ہو اور 10واں ایونٹ پہلے سے 10 گنا بہتر ہو۔ بالکل، یہ سب کچھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ذہنیت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹے سے گراس روٹس ٹورنامنٹ کے خیال سے سفر شروع کیا۔ جی۔ پھر ہم نے سمارٹ اہداف کے ذریعے اس خیال کو ایک ٹھوس منصوبے میں بدلا، کنٹینجنسی فنڈ کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ بجٹ بنایا، اور پھر تکنیکی معاملات جیسے بجلی اور انٹرنیٹ کی اہمیت کو سمجھا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم نے ایک منصفانہ مقابلے کے لیے فارمیٹس اور اصولوں پر بات کی، اور آخر میں ایونٹ کے دن پیدا ہونے والے مسائل سے نپٹنے اور مستقبل میں ترقی کے لیے ہر ایونٹ سے سیکھنے کے عمل کو جانا۔ بالکل، اور میرے خیال میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایونٹ کی منصوبہ بندی صرف ایک بڑے دن کی تیاری نہیں ہے۔ یہ محتاط منصوبہ بندی، پرسکون عمل درآمد اور ایماندارانہ تجزیہ کا ایک مسلسل چکر ہے۔ ایک سائیکل کی طرح۔ جی، ایک سائیکل۔ یہ مواد صرف ہدایات کا ایک مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل روڈ میپ ہے جو کسی کو بھی ایک آئیڈیا سے ایک کامیاب ایونٹ سیریز تک لے جا سکتا ہے۔ یہ ایک بار کا کام نہیں، یہ ایک کمیونٹی بنانے کا عمل ہے۔ اس گائیڈ میں بار بار ایک چھوٹے مقامی کمیونٹی ایونٹ سے آغاز کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا ہے۔ کیا؟ جیسے پاکستان میں ای اسپورٹس کا منظرنامہ پھیل رہا ہے، شاید مستقبل کے سب سے زیادہ با اثر ایونٹس وہ بڑے اسٹیڈیم والے مقابلے نہ ہوں، بلکہ وہ ہزاروں چھوٹے کمیونٹی بنانے والے ٹورنامنٹس ہوں گے جو ابھی منعقد ہونا باقی ہیں۔ کون جانے پاکستان کے کس کونے میں کون سا چھپا ہوا ٹیلنٹ یا کون سی پوری کمیونٹی بس اس ایک پہلے چھوٹے ایونٹ کا انتظار کر رہی ہے جو انہیں اکٹھا کرے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کرے۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹ بھی ہے تیرا جواب۔ گیمنگ